سوال نمبر 6، ادبی اصطلاحات کی تعریف نثر و غزل سے متعلق 5 میں سے 3 یعنی 5 سوال دیے جائیں گے، اس میں سے آپ نے 3 کرنے ہوں گے۔ کل نمبر ہیں سوال کے 6۔ صفحہ نمبر 375، ادبی اصطلاحات۔ سوال نمبر 1، اصطلاح سے کیا مراد ہے؟ اصطلاحوں کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ جواب، اصطلاح کے لغوی معنی باہمی مصالحت سے کچھ معنی مقرر کر لینے کے ہیں۔ جو الفاظ بطور اصطلاح استعمال ہوتے ہیں وہ لغت میں اس مضمون میں استعمال نہیں ہوتے، بلکہ ان کے کچھ اور معنی مراد ہوتے ہیں، تاہم لغوی اور مرادی معنوں میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ نمبر 2، اصطلاحوں کا جاننا۔ اصطلاحوں کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے معنی نہ جاننے کی وجہ سے عبارت کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ اگر اصطلاح کو لغوی معنوں میں مراد لیں تو عبارت کا مطلب ختم ہو جاتا ہے اور یوں غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ ایک مثال سے شاید ہمارا مطلب زیادہ آسانی سے واضح ہو سکے۔ علامہ اقبال نے لفظ خودی کو اصطلاحی معنوں میں استعمال کیا ہے، جبکہ یہ لفظ اپنے لغوی معنوں میں غرور و تکبر کے معنوں میں استعمال ہوتا رہا۔ اس سے بعض اذہان میں یعنی بعض ذہنوں میں غلط فہمیوں نے جنم لیا۔ سوال نمبر 2، اصطلاح اور مجاز مرسل کے درمیان فرق کو واضح کیجیے۔ جواب، نمبر 3، اصطلاح کے لغوی معنی باہمی مصالحت سے کچھ معنی مقرر کر لینے کے ہیں۔ جو الفاظ بطور اصطلاح استعمال ہوتے ہیں وہ لغت میں اس مضمون میں استعمال نہیں ہوتے، بلکہ ان کے کچھ اور معنی مراد ہوتے ہیں، تاہم لغوی اور مرادی معنوں میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 376، 2، مجاز مرسل۔ جب کسی لفظ کو مجازی معنی یعنی غیر وضعی معنوں میں استعمال کریں اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے سوا کوئی علاقہ پایا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ چشم کرم یا دست عنایت۔ یہاں کرم کی آنکھ اور عنایت کا ہاتھ نہیں ہوتا، اور آنکھ اور ہاتھ کے ساتھ کرم یا عنایت کی تشبیہ دی جا سکتی ہے، مگر آنکھ اور ہاتھ سے توجہ اور سخاوت اور توجہ اور صفت سخاوت سے احسان ہوتا ہے۔ اس سبب سے دونوں لفظوں کے مجازی معنی مراد لیے گئے ہیں۔ نمبر 3، اصطلاح اور مجاز مرسل میں فرق۔ اصطلاح اور مجاز مرسل کے درمیان فرق کو بہرحال ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور وہ یہ کہ اصطلاح کا تعلق علوم سے ہوتا ہے، جبکہ مجاز مرسل دیگر شعبہ زندگی سے ماخوذ ہوتا ہے۔ تاہم دونوں میں مماثلت یہ ہوتی ہے کہ لغوی معنی مراد نہیں ہوتے۔ مجاز مرسل کی طرح اصطلاح بھی فوری طور پر وجود میں نہیں آتی، بلکہ کسی مخصوص طبقے میں متواتر استعمال کی بدولت اس کے معنی متعین ہوتے ہیں۔ ان معنوں پر بالعموم اتفاق رائے یعنی کنسنسس پایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل پر مختصر نوٹ لکھیے۔ آفاقیت، آمد، آورد، الہام، اساطیر، استدلال، اسلوب، استقاقیات، انشاء، ایجاز۔ جواب، نمبر 1، آفاقیت۔ انسانی احساسات اور جذبات کا فنی اور جمالیاتی اظہار کچھ اس طرح سے کیا جائے کہ وہ جغرافیائی قیود سے یعنی قیدوں سے ماورا ہو کر آزاد ہو کر تمام نوع انسانی کے دل کی زبان بن جائے۔ آفاقیت کا حامل ادیب یا شاعر مکان اور زمان سے ماورا ہوتا ہے۔ مکان یعنی رہنے کی جگہ، رہائش، اور زمان یعنی زمانوں سے، وقت سے، یعنی اس کا تخلیق کردہ ادب ہر زمانے میں اور ہر خطے کے انسانوں کے جذبات کا ترجمان ہوتا ہے۔ شیکسپیئر، حافظ سعدی، مولانا روم، اقبال اور غالب آفاقی حیثیت کے حامل ادیب اور شاعر ہیں، جن سے ہر رنگ و نسل کے لوگ یکساں طور پر استفادہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، آمد۔ آمدن سے حاصل مصدر ہے جس کے لغوی معنی ہیں آنا۔ اصطلاح میں شاعری کے کسی خیال کا بلا ارادہ القائی طور پر شاعر کے ذہن میں آنا اور زبان یا قلم سے بے ساختہ ٹپک پڑنا آمد کہلاتا ہے۔ حالی کے مطابق شاعری میں صرف خیال یا معنی ہی الہامی ہوتے ہیں، الفاظ یا ترتیب نہیں۔ نمبر 3، آورد۔ آورد کے معنی لانا کے ہیں۔ اصطلاح میں تخلف سے شعر کہنا یا کوشش کر کے کوئی بات پیدا کرنا آورد کہلاتا ہے، یعنی جب شاعر ارادی طور پر فکر سخن میں بیٹھ کر لفظ و بیان اور ترتیب و تنظیم میں رد و بدل قبول کے بعد شعر کو بہتر اور حتمی شکل دے تو یہ عمل آورد کہلائے گا۔ نمبر 4، ابہام۔ جب کسی فن پارے سے شاعر یا ادیب کے مافی ضمیر کا ابلاغ قاری یا سامع تک نامکمل ہو تو ایسے ابلاغ کو ابہام کہا جاتا ہے۔ ابلاغ یعنی پہنچنا۔ الفاظ کی ناقص ترتیب، مضمون کی پیچیدگی، نامانوس استعارات، تجربے کی ناپختگی، بے جا اختصار،
علاوی اخفاء اور عبارت کو کثیر المعانی بنانے سے ابہام پیدا ہوتا ہے اور یہ اخذ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ شاعر یا ادیب فن پارے میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اسی خامی کے طفیل غالب کے ابتدائی کلام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کلام میر سمجھے اور زبان مرزا سمجھے، کلام میر سمجھے اور زبان مرزا سمجھے، مگر ان کا کہا یہ آپ سمجھے یا خدا سمجھے۔ صفحہ نمبر 378، نمبر 5 اساطیر۔ مختلف رسم و مذہبی شعائر اور اطوار، تکوین کائنات اور مختلف نوع مظاہر فطرت سے وابستہ ماورائی طاقتوں، دیویوں اور دیوتاؤں وغیرہ کی سرگرمیوں کی داستانیں اساطیر کہلاتی ہیں۔ انہیں دیو مالا بھی کہا جاتا ہے۔ ہر قوم کی اپنی اساطیر ہیں جو ایک نسل سے دوسری نسل کو وراثت میں منتقل ہوتی رہتی ہیں اور انہیں عقائد کی حد تک عزیز سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 6 استدلال۔ کسی دعوے کے اثبات یا نفی کے لیے ٹھوس دلائل اور اسناد کا لانا استدلال کہلاتا ہے۔ تحریر میں استدلال ہی اسے ناقابل تردید بناتا ہے۔ صفحہ نمبر 378 جاری ہے۔ نمبر 6 استدلال۔ کسی دعوے کے اثبات یا نفی کے لیے ٹھوس دلائل اور اسناد کا لانا استدلال کہلاتا ہے۔ تحریر میں استدلال ہی اسے ناقابل تردید بناتا ہے۔ نمبر 7 اسلوب۔ اس کے لغوی معنی انداز یا طرز کے ہیں۔ ادب میں اسلوب سے مراد کسی ادیب یا شاعر کے اظہار و بیان کا وہ ڈھنگ ہے، وہ طریقہ ہے جو اس صنف ادب میں مصنف کی انفرادی خصوصیات کی بدولت وجود میں آتا ہے۔ اشتقاقیات۔ لسانیات یعنی زبان سے متعلق میں آوازوں کی ترکیب و ترتیب کے علم کو اشتقاقیات یا صوریات کہا جاتا ہے۔ نمبر 9 انشاء۔ انشاء کے لغوی معنی لکھنا، بات پیدا کرنا، تحریر یا طرز نگارش کے ہیں۔ اصطلاح میں کسی موضوع کو مد نظر رکھ کر اپنے خیالات یا تجربات کو نثر کی صورت میں لکھنا انشاء کہلاتا ہے۔ انشاء کے لیے موضوع یا ہیئت کی تخصیص نہیں۔ نمبر 10 ایجاز۔ کسی موضوع پر کم از کم لفظوں میں بڑی سے بڑی بات بیان کرنا ایجاز کہلاتا ہے۔ اس سے ایک ایک شعر میں اس قدر وسیع مضمون کو بحسن خوبی سمو دیا جاتا ہے کہ اگر اس کی نثر میں توضیح و تشریح کی جائے تو کئی صفحے سیاہ کرنے پڑیں۔ سوال نمبر 4 مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیے۔ بحر، سزمین، تاکید، تغزل، تمثیل اور تنوع۔ جواب نمبر 1 بحر۔ بحر اس وزن کو کہتے ہیں جس پہ شعر کہا جاتا ہے۔ مقررہ اصولوں پر کسی رکن یا ارکان کی مخصوص تعداد میں تکرار سے بحر کی شناخت ہوتی ہے۔ بنیادی ارکان کی تعداد 8 ہے، جس میں فعولاً، فاعلاً، مفاعلاً، فاعلاتاً، مستفعلاً، مفاعلاتاً، متفاعلاً اور مفعولات۔ مثلاً ایک شعر ملاحظہ کیجیے۔ پریشان رات ساری ہے ستاروں تم تو سو جاؤ، سکوت مرگ طاری ہے ستاروں تم تو سو جاؤ۔ اس شعر کی بحر یہ ہے مفاعلاً، مفاعلاً، مفاعلاً اور مفاعلاً۔ نمبر 2 تضمین۔ کسی دوسرے شاعر کے پورے شعر، ایک مصرعے، قرآنی آیت یا حدیث کے کسی ٹکڑے کو اپنے کلام میں شامل کر لینا، یا اس شعر یا مصرعے پر پوری غزل یا نظم کہنا تضمین کہلاتا ہے۔ تضمین کا مقصد کسی مفہوم کی شرح و توضیح ہوتا ہے۔ جس شاعر کے شعر یا مصرع کی تضمین کی جائے اس کے نام کا ذکر کرنا مستحسن ہوتا ہے، یعنی اچھا ہوتا ہے۔ قرآنی آیت یا حدیث کا جوں کا توں اشعار میں مناسب استعمال کرنا اقتباس کہلاتا ہے۔ مثال، غالب اپنا یہ عقیدہ ہے کہ بقول ناسخ آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ صفحہ نمبر 380۔ نمبر 3 تاکید۔ شاعری کے عیبوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اگر عبارت میں الفاظ آگے پیچھے کر دیے جائیں اور ان کا استعمال صحیح مقام پر نہ ہو تو اس سے مطلب کی سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اس عیب کا نام تے عین قاف یہ دال تاکید ہے۔ شعر میں بعض اوقات یہ عیب چھپ جاتا ہے لیکن نثر میں اس کا احساس فوراً ہو جاتا ہے۔ غالب کے اس شعر میں یہی عیب پایا جاتا ہے۔ لیتا نہ اگر دل تمہیں دیتا کوئی دم چین کرتا جو نہ مرتا کوئی دن آؤ فغاں اور۔ نمبر 4 تغزل۔ شعر میں جذبے کی سوز و گداز، خیال کی نفاست و نزاکت، انداز بیان کے رمز و ایما، الفاظ کی شیرینی و بےساختگی، تاثیر کی تعبیر اور نکتہ سجی مل کر ایک کیفیت پیدا کرتے ہیں جس سے شعر میں لطف و اثر، حسن و درد پیدا ہوتا ہے۔ اس مجموعی کیفیت کو تغزل کہتے ہیں۔
یاد رہے کہ غزل جسم ہے اور تغزل اس کی روح، سوز اور اثر تغزل کی جان ہے، دو اشعار کی مثالیں جن میں تغزل کی بھرپور کیفیت پائی جاتی ہے۔ اب تک نہ خبر تھی مجھے اجڑے ہوئے گھر کی، تم آئے تو گھر بے سر و سامان نظر آیا، جوش بڑی آبادی کا شعر ہے۔ دوسرا شعر غلام محمد قاصر کا، غم کی تشریح بہت مشکل تھی، اپنی تصویر دکھا دی ہم نے۔ تیسرا شعر اسی حوالے سے جمیل یوسف کا، وہ بھی دن تھے کہ گما ہوتا تھا، تجھ سے بچھڑوں گا تو مر جاؤں گا۔ صفحہ نمبر 381 یعنی 381۔ نمبر 5 تمثیل، یہ بیان کا وہ انداز ہے جس میں ایک بات کہہ کر دوسری بات مراد دی جاتی ہے۔ یہ تخلیقی ادب کی ایک تکنیک ہے جس میں کسی حقیقت، واقعے یا تجربے کو بینہ ادا یعنی ویسے ہی ادا کرنے کے بجائے یہ شکل دیگر عطا کیا جاتا ہے، بشکل دیگر کسی دوسری صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ ایسی تحریر میں معانی ظاہر سطح کے بجائے باطنی سطح کی طرف راجع ہوتے ہیں یعنی رجوع کرتے ہیں۔ تمثیل میں مجرو صاف یا تصورات کو مشخص کر کے غیر زیرو کو زیرو یا اس کے برعکس مہجر کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ اردو میں اس کی بہترین مثال سبرس ہے، جس میں غمزہ، زلف، فقر جیسے کردار موجود ہیں جو محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال کی یاد دلاتے ہیں۔ نمبر 6 تنوع، اس کے لغوی معنی ہیں قسم قسم کا ہونا یا رنگا رنگی۔ ادب پارے میں مختلف اقسام کے موضوعات، ہستیوں یا دیگر مفردات کا لانا تنوع کہلاتا ہے۔ کسی بھی فن پارے میں تنوع مضامین، تجربات یا اسلوب تینوں میں پایا جا سکتا ہے۔ تنوع موضوع، تکنیک اور ہیئت تینوں شکلوں میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ انسانی آنکھ تنوع پسند ہے، لہذا وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتی ہے۔ ویسے بھی انسان یا بار بار ایک ہی شے کو دیکھ کر اکتا جاتا ہے۔ جس ادیب میں یہ تنوع پایا جائے گا اسے زیادہ مقبولیت ہوگی۔ سوال نمبر 5، مدرج ذیل پر نوٹ لکھیے۔ جزیات نگاری، حاشیہ نگاری، حقیقت نگاری، مرقع نگاری، مکالمہ نگاری، حسن مطلع، رعایت لفظی، رمزیت و ایمائیت اور رومانویت۔ صفحہ نمبر 381 ہی جاری ہے۔ نمبر 1 جزیات نگاری۔ سوال نمبر 5 ہم پڑھ رہے تھے، مدرج ذیل پر نوٹ لکھیے۔ جزیات نگاری، حاشیہ نگاری، حقیقت نگاری، مرقع نگاری، مکالمہ نگاری، حسن مطلع، رعایت لفظی، رمزیت و ایمائیت اور رومانویت۔ اس میں سب سے پہلے ہے جزیات نگاری۔ نمبر 1 جزیات نگاری، ادب پارے میں کاری کے پردہ شعور پر الفاظ کے ذریعے کسی منظر یا تصویر کو اس کی تمام ضروری تفاصیل اور باریکیوں کے ساتھ پیش کرنا جزیات نگاری کہلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 382، میر حسن نذیر اور اکبر کی شاعری اور میر امن دہلوی کی باغ و بہار میں جزیات نگاری کی بہترین مثالیں میسر ہیں۔ نمبر 2 حاشیہ نگاری، کسی کتاب کے متن پر تبصرہ کرنے والے اور متن کے بارے میں معلومات میں اضافہ کرنے والے وہ نوٹس جو کتاب کی اصل عبارت سے باہر والے حصے میں لکھے جاتے ہیں حواشی کہلاتے ہیں۔ تحقیقی مقالے میں ان کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ حواشی لکھنے کے لیے اصول متعین ہیں، ان اصولوں کے مطابق حاشیہ لکھنا حاشیہ نگاری کہلاتا ہے۔ حواشی متنی، غیر متنی اور ترتیبی ہوتے ہیں۔ اس کی متعدد ذیلی اقسام ہیں۔ نمبر 3 حقیقت نگاری، اس کے لغوی معنی اصلیت کے ہیں۔ حقیقت حال کو صاف اور سچے اور کھرے انداز سے تحریر کرنے کے عمل کو حقیقت نگاری کہتے ہیں۔ حقیقت نگاری کا تعلق گرد و پیش کی دنیا کی مادی حقائق سے ہوتا ہے۔ اسے شاعر اور افسانہ نگار بہت کامیابی سے برتتے ہیں۔ مثلاً پریم چند کا افسانہ سماجی حقیقت نگاری کی عمدہ مثال ہے۔ نمبر 4 مرقع نگاری، مرقع رنگ برنگی تصویروں کے البم کو کہا جاتا ہے۔ شخصی خاکہ کو بھی مرقع یا شخصی مرقع کہا جاتا ہے۔ ادب میں مرقع نگاری عام طور پر تخیل کی مدد سے کسی منظر، واقعہ یا شخصیت کی تصویر کشی ایسے انداز میں کرنے کو کہا جاتا ہے کہ وہ عینی اور مثالی تصویر بن کر سامنے آئے۔ نمبر 5 مکالمہ نگاری، 2 یا 2 سے زیادہ اشخاص کی گفتگو کو انہی کے الفاظ میں نقل کرنا مکالمہ نگاری کہلاتا ہے۔ غالب نے خطوط میں فرضی مکالمے بھی لکھے ہیں۔ صفحہ نمبر 383۔ نمبر 6 حسن مطلع، غزل کے پہلے شعر مطلع کے بعد دوسرے اشعار کے دونوں مصروں میں بھی قافیہ اور ردیف موجود ہوں تو مطلع کے بعد کے ایسے شعر یا اشعار حسن مطلع کہلاتے ہیں۔ عام طور پر مطلع کے بعد دوسرا مطلع یا دوسرا شعر حسن مطلع ہوتا ہے جس میں قافیہ اور ردیف کا التزام مطلع ہی کی طرح ہو۔
مثلا ناصر کاظمی کی غزل کے پہلے دو اشعار: چراغ بن کے وہی جل ملائے شام فراق، بچا لیے تھے جو آنسو برائے شام فراق، کدھر چلے گئے وہ ہم نوائے شام فراق، کھڑی ہے در پہ میرے سر جھکائے شام فراق۔ صفحہ نمبر 383 ہی جاری ہے۔ نمبر 7، رعایت لفظی۔ رعایت لفظی کے معنی طرفداری کے ہیں۔ یہ ایک شعری اور نثری اصطلاح ہے۔ لفظی مناسبتوں سے دلچسپ خیال یا صورت سامنے آنا رعایت لفظی کہلاتا ہے۔ یہ صورتحال پہلے سے نظروں سے غائب ہوتی ہے، اس سے کلام مؤثر، دلچسپ اور قابل فہم بن جاتا ہے۔ مثلا اکبر الآبادی نے اے بی اور بی اے میں رعایت لفظی سے قومی المیہ کو یوں پیش کیا ہے: عاشقی کا ہوا برا اس نے بگاڑے سارے کام، ہم تو اے بی میں رہے اغیار بی اے ہو گئے۔ نمبر 8، رمزیت و ایمائیت۔ کلام میں محض فکری اشاروں سے پردہ شعور پر واقعات اور واردات کو پورا نقشہ ابھارنا رمزیت و ایمائیت کہلاتا ہے۔ ادب پارے میں رمزیت و ایمائیت علامات و اشارات سے پیدا ہوتی ہے جو اپنے سطحی معانی کے بجائے بلند تر یا لطیف تر معانی کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 384۔ اس وصف کو اشاریت بھی کہا جاتا ہے۔ غزل کے سانچے کے محدود ہونے کی بنا پر رمزیت و ایمائیت اس کا لازمی وصف بن گیا ہے۔ اس سے مفہوم میں تہداریت بھی پیدا ہوتی ہے اور طویل واقعات آسانی سے دو مصروں کی قالب میں ادا ہو جاتے ہیں۔ مومن کا یہ شعر مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے: اس کوچے کی ہوا تھی کہ میری ہی آہ تھی، کوئی تو دل کی آہ پہ، اس کوچے کی ہوا تھی کہ میری ہی آہ تھی، کوئی تو دل کی آگ پہ پنکھا سا جھل گیا۔ نمبر 9، رومانیت۔ رومانیت اس مخصوص طرز احساس اور انداز اظہار کا نام ہے جس میں فکر و تعقل اور فنی نظم و ضبط کے بجائے تخیل کی کار فرمائی زیادہ ہو۔ آزاد روی، جدت طرازی، ادبی، معاشرتی اور سیاسی قیود سے بغاوت، مافوق الفطرت، تحیر افروز، پراسرار امور اور تصوف سے دلچسپی، پرجوش جذبات کا بے ساختہ اظہار، حیت پر مواد کو اور عقل پر وجدان کو ترجیح، فطرت پسندی، تخیل کی فراوانی اور قدماء کے راسخ طریقوں سے انحراف رومانویت کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان رجحانات نے ایک ادبی تحریک یعنی رومانٹسزم کی صورت میں عالمی ادب کو متاثر کیا۔ یہ دراصل کلاسیکیت سے بغاوت کی تحریک ہے اور ادب میں روحانیت کی بہترین مثالیں اختر شیرانی کی شاعری اور سجاد حیدر جلدرم کی نثر ہیں۔ سوال نمبر 6، مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیے: سادگی بیان، سوز و گداز، سہل ممتنع، صوتیات اور طنز۔ جواب: نمبر 1، سادگی بیان۔ شاعری میں سادگی بیان یہ ہے کہ شعر میں مفہوم یا مطلب یوں ادا کیا جائے کہ اسے سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو، الفاظ سادہ اور زبان مانوس ہو، مشکل سے مشکل اور نازک سے نازک مضمون کو بھی انتہائی آسان فہم لفظوں میں بیان کیا جائے۔ صفحہ نمبر 385 یعنی 385۔ لفظوں کی ترتیب قواعد زبان کے عین مطابق ہو، شعر میں روزمرہ اور محاورے کی پابندی کی گئی ہو، پھر بھی مضمون کا کوئی ضروری جزو چھوٹ نہ جائے۔ مثال: الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ یہ میر تقی میر کا شعر ہے۔ اگلا شعر غالب کا اسی مثال میں: آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ نمبر 2، سوز و گداز۔ سوز کے معنی جلن، دکھ، درد اور گداز کے معنی نرمی یا پگھلاؤ کے ہیں۔ شاعر جس شدت احساس اور دکھ درد سے گزر کر اپنے جذبات کو اشعار کا روپ دیتا ہے، اس سے لہجے میں افسردگی و تاثیر میں درد و کسک پیدا ہوتی ہے۔ احساس کی جدت اور جذبے کی یہی شدت جو قاری یا سامع کو بھی انہی کیفیات سے دوچار کرتی ہے، سوز و گداز کی خاصیت کہلاتی ہے۔ یہ خاصیت غزل کی جان ہے۔ آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔
بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ یہ حفیظ جونپوری کا شعر ہے۔ صفحہ نمبر 386، نمبر 3، سہل ممتنع۔ سہل کے معنی لغوی معنی ہیں آسان اور ممتنع کے معنی ہیں دشوار یا ناممکن۔ اصطلاح میں ایسے شعر کو سہل ممتنع کہا جاتا ہے جو بظاہر انتہائی آسان اور سادہ معلوم ہوتا ہو لیکن اس کی مثال بنانا نہایت مشکل ہو۔ احسن فاروقی فرماتے ہیں اصل میں سہل ممتنع کا کمال یہ ہے کہ مصروں کو اگر بول چال کی نثر میں تبدیل کیا جائے تو ترتیب الفاظ تک میں فرق نہ پڑے۔ مثلا یہ اشعار ملاحظہ کیجیے: میں بھی منہ میں زباں رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ یہ غالب کا شعر تھا۔ اگلا شعر ہے مومن خان مومن کا: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ نمبر 4، صوتیات۔ صوت کے معنی آواز کے ہیں۔ صوتیات یا علم الاصوات وہ علم ہے جو بسیط آوازوں سے متعلق ہو۔ بسیط آوازوں سے زبان کے بامانی الفاظ بنتے ہیں۔ صوتیات لسانیات کی ایک اہم شاخ ہے۔ اس میں ان بسیط آوازوں کی گوناگون تراکیب، تشریح، تقابل اور ارتقاء پر بحث کی جاتی ہے۔ نمبر 5، طنز۔ ایسا مزہ جس میں زندگی اور اس کے متعلقات کی ناہموار اور مضحک صورتوں سے نفرین یعنی نفرت اور برہمی یعنی غصے کا ایسے انداز میں اظہار کیا جائے کہ جس شخص یا جماعت کو موضوع بنایا جائے وہ بظاہر تو ہنسے لیکن اندر ہی اندر خجالت یعنی شرمندگی محسوس کرے۔ صفحہ نمبر 387۔ اس کا مقصد دراصل زندگی کی ناہمواریوں کو دور کرنے پر اکسانا ہے۔ یہ ایک شیریں نشترزنی ہے جو وقتی مسرت فراہم کرتی ہے اور تغیر و تطہیر کی ترغیب بھی دیتی ہے۔ اردو میں غالب اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال اور مشتاق یوسفی مثالی طنز نگار ہیں۔ سوال نمبر 7، مدرج ذیل پر نوٹ لکھیے: غزل، فصاحت و بلاغت، کلاسک اور محاقات۔ جواب: نمبر 1، غزل۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ماخذ غین زے لام ہے، جس کے معنی کاتنا یا روئی تنا ہے، روئی کا تنا ہے۔ شکاری کتوں میں گھرے ہرن کے حلق سے نکلنے والی دردناک، پرسوز اور حیرت انگیز چیز کو بھی غزل کہتے ہیں۔ شکاری کتوں میں گھرے ہرن کے حلق سے نکلنے والی دردناک، پرسوز اور حیرت انگیز چیز کو بھی غزل کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری تعریف کی روح سے عورتوں سے عشق بازی اور ان کے حسن و زیبائی سے متعلق عشقیہ بیان کو غزل کہا جاتا ہے۔ ادبی اصطلاح میں غزل شاعری کے ایک مقبول ترین پیکر کو کہا جاتا ہے جس میں مذکورہ بالا پہلی تعریف کی روح سے لہجے میں سوز و گداز اور مؤخر ذکر معنی کی روح سے واردات حسن و عشق، کرب ذات اور غم جانا اور غم دوراں کا ذکر ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر غزل میں عشقیہ مضامین ادا کیے جاتے تھے لیکن ارتقائی سفر کے بعد اب عشق و محبت کے علاوہ عرفان و تصوف، فکر و فلسفہ، سیاست و معیشت، دین و اخلاق، نفسیاتی و سماجی مسائل، کائنات کی وسعتیں اور باطن کی گہرائیاں سب کچھ غزل کے موضوعات میں شامل ہو گیا ہے۔ ہیت۔ نمبر 1، غزل کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ یا قافیہ ردیف دونوں کا التزام کیا جاتا ہے مطلع کہلاتا ہے۔ نمبر 2، مطلع کے سوا باقی اشعار میں ہر مصرع ثانی میں قافیہ کو ہونا لازمی ہے۔ صفحہ نمبر 388 یعنی 388۔ نمبر 3، غزل کے آغاز میں ایک سے زائد مطلع بھی لائے جا سکتے ہیں۔ نمبر 4، غزل کا آخری شعر مقطع ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ 5، غزل کے لیے کم از کم 5 اشعار کا ہونا ضروری ہے۔ زیادہ اشعار کی حد تو مقرر نہیں لیکن 11 اشعار کا طول مناسب سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 6،
معنوی اعتبار سے غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ اشعار بھی کسی مضمون مسلسل مسلسل مضمون کو پیش کرنے کے لیے لائے جا سکتے ہیں۔ جس غزل کے تمام اشعار ایک ہی موضوع پر ہوں اسے غزل مسلسل کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کے کلام میں غزل مسلسل کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ نمبر 2، فصاحت و بلاغت۔ فصاحت و بلاغت کی دو اصطلاحیں ساتھ ساتھ استعمال کی جاتی ہیں۔ بلاغت کا تعلق معنی سے اور فصاحت کا تعلق الفاظ سے ہے۔ الفاظ ترکیب اور روزمرہ محاورہ کا برموقع استعمال فصاحت پیدا کرتا ہے۔ بے عیب عبارت فصیح کہلاتی ہے۔ نمبر 3، کلاسیکیت۔ کلاسیکیت ایسا فن پارہ یا فنکار جو اپنی عظمت فن اور پائیدار خصوصیات کے باعث زبانیں کی کسوٹی پر اس قدر پورا اترا ہو کہ اسے عام پسندیدگی کی خلت عطا ہوئی ہو اور اس کے مخصوص اسلوب کو سند مانا جانے لگا ہو، کلاسک کہلاتا ہے۔ یہ اصطلاح مصنف و تصنیف یعنی فن اور فنکار دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کلاسیکیت سے مراد فن میں قدماء یعنی کلاسک کے طرز کی پابندی، اصول پسندی۔ قدماء سے مراد قدیم پرانے، اعتدال، حیت پرستی، قدامت پسندی، تنظیم اور اقلیت کو مد نظر رکھنے کے لیے کہیں۔ اسے عام طور پر رومانویت کا متضاد جانا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 389 یعنی 389، نمبر 8، محاقات۔ محاقات کے معنی کسی چیز کا ہو بہو نقشہ یا چربہ اتارنے کے ہیں۔ اب کسی کا نمبر 8 نہیں ہے، یہ نمبر 4 ہے اس میں جو ہم نے پڑھے تھے۔ پہلا تھا غزل، دوسرا تھا اور غزل کے اندر پھر حیت تھی، اس کے ساتھ پھر آگے تھا فصاحت و بلاغت 2 نمبر، 3 نمبر پہ تھا کلاسیکیت اور 4 نمبر پہ تھا، ابھی 4 نمبر پہ ہے محاقات۔ محاقات کے معنی کسی چیز کا ہو بہو نقشہ یا چربہ اتارنے کے ہیں۔ یہ تصویر منہ قلم یا رنگ اور روغن سے نہیں بلکہ موضوع الفاظ اور قوت تخیل سے کھینچی جاتی ہے۔ شاعر غیر مجسم اشیاء، جذبات اور دیگر لطیف چیزوں کو بھی موضوع اور موقع محل کے مطابق الفاظ وزن کے تناسب اور تخیل کے زور سے انسانی ذہن پر خوبصورت تناسب تصویروں کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ مصور کی تصویر اصل سے ذرا بھر دور نہیں ہوتی، جبکہ شاعر محاقات میں تخیل کے زور سے اصل سے زیادہ مؤثر اور بہتر تصویر نظروں کے سامنے لاتا ہے۔ مثنوی سحر البیان میں محاقات کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ یہ اصطلاح سب سے پہلے شبلی نے استعمال کی۔ اس کے لیے امیجری، پیکر، تراشی اور تمثال آفرینی کی اصطلاحیں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ تمثال آفرینی۔ سوال نمبر 8، محاقات کے معنی کسی چیز کا ہو بہو نقشہ یا چربہ اتارنے کے۔ یہ تصویر قلم یا رنگ روغن سے نہیں بلکہ موزوں الفاظ اور قوت تخیل سے کھینچی جاتی ہے۔ یہ ہم نے یہ پڑھ لیا محاقات کا۔ کہ سوال نمبر 8 ہے، مجھے ذیل پر نوٹ لکھیے۔ مصرع، مضمون آفرینی، مطلبہ، مقطع، معاملہ بندی، نازک خیالی، نرگسیت، نثر مکفہ اور نثر مسجع۔ جواب سب سے پہلے دیکھتے ہیں مزاح۔ زندگی کی ان مضحک نامواریوں کا مشاہدہ کر کے ٹھٹھا اڑانا مزاح ہے جو عام انسانوں کی نظر سے اوجھل رہتی ہیں۔ مزاح میں کسی تضحیک، دلشکنی یا تعریف کسی کی مقصود نہیں ہوتی۔ جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ خود بھی اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اور چوٹ محسوس نہیں کرتا۔ اردو ادب میں غالب پطرس اور رشید احمد صدیقی خالص مزاح نگاروں میں سے ہیں۔ نمبر 2، مصرع۔ شعر کی ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں۔ مکمل شعر 2 مصرعوں سے مل کر بنتا ہے۔ شعر کے پہلے مصرع کو مصرع اولی اور دوسرے کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 390۔ نمبر 3، مضمون آفرینی۔ مضمون آفرینی کے لغوی معنی تو کوئی نیا مضمون پیدا کرنے کے ہیں، لیکن کوئی خواہ کتنا ہی ذہن رساں اور فکر بلند کا حامل کیوں نہ ہو، ایسا خیال یا مضمون پیدا نہیں کر سکتا جو کبھی کسی کے ذہن میں نہ آتا ہو، اور کوئی ایسا جذبہ پیش نہیں کر سکتا جو کسی نے محسوس ہی نہ کیا ہو۔ بس مضمون آفرینی سے مراد پرانے خیالات کو اس طرح ادا کرنا ہے کہ وہ بالکل نئے اور اچھوتے معلوم ہونے لگے۔ دوسروں کے مبہم خیالات کو واضح اور روشن کر کے یوں پیش کرنا کہ ان کا اثر پہلے سے مختلف ہو یا فرسودہ مضامین کو یوں باندھنا کہ تازگی کی کیفیت پیدا ہو۔ مثالیں: کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ نمبر 4، مطلب۔ غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر، غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوں، مطلع کہلاتا ہے۔
مطلب اپنے ردیف و قافیہ، وزن، آہنگ اور موسیقیت کے ذریعے پوری غزل کے لیے ایک ذہنی فضا متعین کرتا ہے، اس لیے لازمی ہے کہ اس کے مصرے رواں اور بندش چست ہو اور حشف و زوائد کو اور تنافر کلمات سے پاک ہو۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ یہ فیض احمد فیض کی غزل سے لیے گئے ہیں یہ شعر۔ نمبر 5 مقطع۔ غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر مقطع کہلاتا ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی نظم کیا ہو۔ مقطع میں شاعر انکسار یا تفاخر و تعالی کا اظہار کرتا ہے اور غزل یا قصیدے پر مہر یا دستخط کا کام لیتا ہے۔ صفحہ نمبر 391۔ نمبر 6 معاملہ بندی۔ شعر میں عاشقانہ راز و نیاز کی تمام باتوں، گھاتوں، وارداتوں اور محب اور محبوب کے درمیان پیش آنے والے معاملات کا بیان معاملہ بندی کہلاتا ہے۔ اس ضمن میں اخلاقیات، شرم و حیا اور ادبیت کا دامن چھوڑ کر سوکیانہ یعنی بازاری پن اور ابتدال اختیار کرنے کو اہل ذوق بہت کم پسند کرتے ہیں۔ غالب کہ ہاں معاملہ بندی کی مثال ملاحظہ ہو۔ اس بزم میں مجھے نہیں بنتی حیا کیے، بیٹھا رہا اگرچہ اشارے ہوا کیے۔ معاملہ بندی میں داغ کا مقام و مرتبہ دوسرے شاعروں سے بلند ہے۔ صرف ایک مثال، راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ نمبر 7 نازک خیالی۔ نازک خیالی سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ ادب پارے میں خیال سطحی نہ ہو بلکہ انسانی فطرت کے گہرے مطالعے اور کائنات کے وسیع مشاہدے کا نتیجہ ہو، اور وہ تخیل کی مدد سے مختلف چیزوں سے ایسی مشابہتیں دکھاتا ہے جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ یہ مشابہتیں پھر استعارات، تشبیہات اور علائم کی صورت میں پیش کی جاتی ہیں۔ اس کا اطلاق شعر گوئی کی اس روش پر بھی ہوتا ہے جس میں محض تزئین و آرائش شعر کے لیے۔ صفحہ نمبر 392۔ نمبر 8 نرگسیت۔ خود اپنی ہر ادا پر سو جان سے فدا ہونا نرگسیت ہے، گویا خود ہی محبت اور خود ہی محبوب ہو، یعنی خود ستائشی بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے کسی حوالے سے۔ نرگسیت ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ ادب میں نرگسیت خود پسندی، تغلی، عنایت اور پرستش ذات کے اظہار کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 9 نثر مقفع۔ وہ نثر جس میں وزن نہ ہو لیکن قافیے کا التزام کیا گیا ہو، مثلاً یہ عبارت ملاحظہ ہو، اس کا آنا جانا اور فرمانا عتاب سے کم نہ تھا۔ نمبر 2 نثر مسجع۔ ہم وزن الفاظ والی مقفع نثر کو نثر مسجع کہتے ہیں۔ اس قسم کی نثر میں 2 فکروں کے کلمات مقابل یا ہم وزن اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، مثلاً یہ فکرہ ملاحظہ ہو، قسم ہے اس خالق حقیقی کی اور ثنا ہے اس صانع بدیہی کی جو ارض و سما کا نور ہے، جو عرش و فرش کا ظہور ہے۔ سوال نمبر 9 مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیے۔ عروض، شعر، قافیہ، ردیف، بیت اور فرد۔ جواب نمبر 1 عروض اس علم کو کہتے ہیں جس سے اشعار کے اوزان یعنی وزن اور قاعدے معلوم ہوں اور جس کے ذریعے موضوع اور غیر موضوع کلام میں تمیز کر سکے۔ نمبر 2 شعر اس کلام کو کہتے ہیں جو بالمقصد مقررہ وزن اور بحر میں لکھا جائے، نثر کسی وزن یا بحر میں نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر 393۔ نمبر 3 قافیہ۔ قافیہ ان چند حروف یا حرکات کے مجموع کو کہتے ہیں جو اشعار کے آخر میں مقرر لائے جائیں یعنی دوبارہ لائے جائیں، یعنی کسی لفظ کا جتنا جزو حروف قافیہ میں شمار کیا جاتا ہے اتنا ہر شعر کے آخر میں مقرر آتا ہے، اور ایسے الفاظ میں ماقبل حروف کی حرکت یکساں ہوتی ہے، مثلاً دل، تل، مار، جار وغیرہ ہم قافیہ ہیں۔ نمبر 4 ردیف۔ ردیف ان ایک یا زیادہ لفظوں کو کہتے ہیں۔ ردیف ان ایک یا زیادہ لفظوں کو کہتے ہیں جو کسی شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد جوں کے دوں دہرائے جاتے ہیں، جیسے جو اس شور سے بیر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا، مجھے کام رونے سے اکثر ہے ناسے تو کب تک میرے منہ کو دھوتا رہے گا۔ ان شعروں میں روتا دھوتا قافیے میں اور رہے گا ردیف ہے۔ نمبر 5 بیت۔ بیت کسی غزل کے ایسے شعر کو کہتے ہیں جو نہ مطلع ہو اور نہ مقطع ہو، جیسے مجھے کام رونے سے اکثر ہے ناسے تو کب تک میرے منہ کو دھوتا رہے گا۔ نمبر 6 فرد۔ اس شعر کو کہتے ہیں جو اکیلا ہی کہا گیا ہو، وہ خواہ وہ
مطلع کی صورت میں ہو، بیت کی یا مقطع کی، مگر وہ کسی غزل یا قصیدے یا مثنوی وغیرہ کے ایک شعر نہ ہو۔ صفحہ نمبر 394 اردو غزل پر ایک نظر۔ سوال نمبر 1، غزل سے کیا مراد ہے؟ برصغیر میں اردو غزل پر نوٹ لکھیے۔ جواب: غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ غزل کی صنف دنیا کی صرف 2 زبانوں فارسی اور اردو میں ہے، اگرچہ اس کے مضامین عربی قصیدے کی تشبیہ میں موجود تھے جس میں حسن و عشق اور بہار کی سرمستیوں کے مضامین بیان ہوتے تھے۔ ایران کی فتح کے بعد قصیدے کی صنف عربی سے فارسی میں آئی۔ ایران والوں نے قصیدے کی تشبیہ کو الگ کر کے غزل کا نام دیا اور یوں غزل کو مستقل صنف سخن کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ جو اصناف فارسی سے اردو میں آئیں ان میں غزل بھی شامل ہے۔ غزل قصیدہ کا محض ایک جز ہوتی ہے، رفتہ رفتہ قصیدے سمیت شاعری کی جملہ اصناف پر غزل حاوی ہوتی چلی گئی۔ فارسی شعراء اور بعد میں اردو شعراء نے غزل کے پرچم کو بلند کیا اور غزل اس قدر مقبول ہوئی کہ وہ شاعروں کی جان بن گئی۔ غزل کا مواد: غزل کا بنیادی مواد عربی قصائد کی تشبیہ میں موجود تھا۔ تشبیہ میں کسی عورت کی محبت کا احوال بیان کر کے ممدوح یعنی جو جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی توجہ حاصل کی جاتی ہے، اور پھر مناسب گربز کے بعد مداح شروع کر دی جاتی ہے یعنی تعریف۔ گویا تشبیہ میں محبوب کا حال اور اس کی محبت پہ اپنا حال بیان کیا جاتا ہے۔ یہ روایت فارسی غزل میں منتقل ہوئی اور فارسی سے اردو غزل میں آئی۔ غزل کا آغاز ایران میں ہوا۔ یہ صنف پلی پھولی اور وسعت اور بلندی سے ہمکنار ہوئی۔ غزل کے لیے ایران کی سب سے بڑی دین تصوف ہے۔ غزل کے لیے ایران کی سب سے بڑی دین تصوف ہے جس نے عورت کی جگہ خدا کو محبوب کا درجہ دیا۔ صفحہ نمبر 395۔ اور اس طرح عشق کے مجازی کے ساتھ غزل عشق حقیقی کا مظہر بن گئی۔ ایرانی تصوف میں اسلامی اور غیر اسلامی دونوں عناصر موجود تھے۔ ایران میں امرو پرستی کا بھی رجحان تھا، چنانچہ امرو پرستی کے مضامین بھی غزل کا حصہ بن گئے۔ معنوی اعتبار سے غزل کا مزاج عشق اور سرمستی سے بنا ہے، اور فنی اعتبار سے ایمائیت و نفاست سے غزل کا جوہر تغزل ہے جس کا انحصار فکر و فن دونوں پر ہے۔ صفحہ نمبر 395 ہی جاری ہے۔ برصغیر میں اردو غزل: اردو سے پہلے برصغیر کے مسلم حکمرانوں کی درباری اور ادبی زبان فارسی تھی، چنانچہ اردو غزل فارسی کے نقش قدم پر چلی۔ اردو غزل شعراء نے گو فارسی غزل سے بھرپور استفادہ کیا۔ جملہ اچھے برے مضامین جو فارسی غزل کی روایت تھے اردو غزل کی روایت میں بھی شامل ہو گئے۔ اردو غزل میں اولاً دہلی اور لکھنؤ کے تہذیبی ماحول کی ترجمانی ہوئی، بعد میں اردو غزل تغیر و ارتقاء کے عمل سے گزری اور بالآخر فارسی غزل کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئی۔ سوال نمبر 2، غزل کی ہیئت اور غزل کے فن میں اسلوب کی اہمیت واضح کیجیے۔ جواب: غزل کی ہیئت: نمبر 1، معنوی اعتبار سے ہر شعر مکمل۔ غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، جبکہ نظم ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے اور اس کے جملہ یعنی سارے اشعار اسی موضوع سے متعلق ہوتے ہیں۔ غزل مسلسل بھی ہوتی ہے جس میں مضامین ہم آہنگ اور مسلسل ہوتے ہیں، جیسے حضرت موہانی کی غزل چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے۔ ایسی غزل نظم کے قریب ہوتی ہے۔ بال جبریل کی اکثر غزلیں اس نوعیت کی ہیں۔ غزل کی ہیئت کے ضمن میں بنیادی نکتہ یہ ہے کہ اس میں مسلسل مضمون پایا جانا ضروری نہیں، اور اکثر غزل کا ہر شعر معنوی اعتبار سے الگ اور مکمل ہوتا ہے۔ مختلف اور متضاد مضامین کا ایک ہی غزل میں بیان ہونا عیب کی بات نہیں۔ صفحہ نمبر 396۔ نمبر 2، بحر: ہر غزل کسی بحر میں ہوتی ہے، چنانچہ اس کے تمام مصرے ہم وزن ہوتے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصروں میں ردیف و قافیہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ بعض غزلوں میں ایک سے زیادہ مطلع ہوتے ہیں، باقی اشعار میں ردیف و قافیہ صرف دوسرے مصرے میں آتا ہے۔ آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس شعر کو غزل کا مقطع کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، اسلوب کی اہمیت: غزل کے فن میں اسلوب کی بنیادی اہمیت ہے۔ صفحہ نمبر 396 ہی جاری ہے۔ ایک عمدہ مضمون کو شاعر صفائی اور سادگی سے پیش کر کے اس میں تاثیر بھر دیتا ہے۔ کبھی کوئی تمثیل، صنعت، مجاز اور کنایہ سے کام لیتا ہے، اور کبھی تشبیہ اور استعارے سے تاثیر کا جادو جگاتا ہے۔ ایک شعر میں کبھی ایک لفظ استعارہ ہوتا ہے اور کبھی پورا شعر استعارے کی زبان میں ہوتا ہے۔ غزل کے اشعار میں بھی کبھی اشاریت اور کبھی
اشاریت در اشاریت ہوتی ہے، تاہم یہ شاعر کا اسلوب ہے جو فکر و فن کو اہم کرتا ہے اور شعر کو مستر بناتا ہے۔ یہی تغزل ہے، جیسے شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی۔ اس شعر میں عمدہ تشبیہ ہے لفظ شاید سے ایمائیت پیدا ہوئی ہے۔ کیا میرے حال پہ سچ مچ انہیں غم تھا قاصد، تو نے دیکھا تھا ستارہ سر مژگاں کوئی، تو نے دیکھا تھا ستارہ سر مژگاں کوئی۔ میر تقی میر نے صفائی اور سادگی سے غزل کے مضامین پیش کیے ہیں، لیکن اپنے خاص اسلوب سے انہیں نشتر بنا دیا ہے۔ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں، جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے۔ یہ شیفتہ کا شعر۔ صفحہ نمبر 397۔ علامتی استعاراتی زبان اور فکر و فن کی ہم آہنگی نے شعر کو بلند و پر اثر بنا دیا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ شعر میں خطر پسندی اور سخت کوشی کی تلقین ہے۔ سوال نمبر 3، غزل کے ارتقاء کا جائزہ لیجیے۔ جواب، غزل کا ارتقاء، فارسی غزل کا ارتقاء بیشتر ایران میں ہوا، لیکن اس کے روشن نقوش بر صغیر میں بھی دکھائی دیے۔ خسرو، بیدل اور غالب فارسی کے بڑے شعراء تھے۔ دہلی میں اردو غزل کی ابتدا فارسی شعراء کے ہاتھوں ہوئی، جو تفنن طبع کے طور پر ریختہ میں شعر کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قوالی کی محفلوں میں ولی کی غزلوں کی دھوم مچی تو دہلی کے فارسی شعراء نے اردو شاعری کی طرف سنجیدہ توجہ دی۔ دہلی میں اردو شاعری کا چرچا ہوا، اردو غزل کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا گیا اور اردو غزل شعراء کی توجہ کا مرکز بن گئی، اور فارسی غزل جس معیار پر 7-8 صدیوں میں پہنچ گئی تھی، اردو غزل نے اسے 2 صدیوں میں حاصل کر لیا۔ میر، آتش اور غالب کی غزل گوئی اس حقیقت کی شاہد ہے۔ اردو نے فارسی سے دقی یعنی بڑا سرمایہ لیا اور اس سے اردو غزل سرفراز ہوئی۔ اردو غزل پر فارسی غزل کی چھاپ نہیں ہے، یہ مسلسل ارتقاء پذیر رہی۔ اردو غزل دہلی اور لکھنؤ کے احوال و تغیرات کی آئینہ دار بنی۔ نادر شاہ نے دہلی کو زبردست غارت گری کا نشانہ بنایا۔ میر نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان حالات کو شعر میں بیان کیا۔ میر نے درد و غم کے 6 دیوان مرتب کیے۔ میر کے ہم عصر شعراء میں درد اور سودا بڑے شاعر ہیں۔ لکھنؤ کے خاص اساتذہ و ناسخ اور آتش ہیں۔ ان کے بعد دہلی میں ذوق، ظفر، مومن اور غالب کا دور آتا ہے۔ یہ تمام غزل کو شاعر صاحب اسلوب ہیں۔ صفحہ نمبر 398۔ میر کا انداز بیان سادہ و پراثر ہے۔ ان کی غزل میں اچھے برے ہر طرح کے مضامین ہیں۔ درد کا رجحان تصوف کی طرف زیادہ ہے۔ صوفی دہلوی طرز پر قائم رہے۔ انشاء اور جرت کا لکھنوی رنگ ہے۔ آتش کے ہاں دہلویت اور لکھنویت کی آمیزش ہے۔ ذوق نے روزمرہ و محاورہ کی شاعری کی، جبکہ غالب اور مومن کے ہاں نازک خیالی اور فارسیت زیادہ ہے۔ مومن کی شاعری کا محور عورتوں کا عشق ہے۔ عالمگیر کی وفات سے لے کر 1857 یعنی 1857 کی ناکام جنگ آزادی تک بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کا عہد زوال ہے۔ اس دور تنزل میں غزل نے ترقی کی۔ ابتدال کا مظاہرہ لکھنؤ میں ہوا۔ درد و غم کی شاعری دہلی میں زیادہ ہوئی اور یہ دہلی کے ابتر حالات کا نتیجہ تھا۔ علامہ اقبال۔ جدید و قدیم کی کشمکش میں علامہ اقبال نے قوم کو اعتدال کی راہ دکھائی۔ ان کا موقف ہے، زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری، حصہ جدید و قدیم۔ اقبال نے اپنی منظومات کی طرح غزل کو بھی آزادی، بیداری اور اسلامی نشأت ثانیہ کا نقیب بنا دیا۔ اقبال کے پیش نظر امت مسلمہ اور عالم انسانیت دونوں کا مقدر تھا۔ اقبال نے اس مقدر کو سنوارنے کی کوشش کی۔ علامہ اقبال بھی شاعری کے کو حمالیہ ہیں، تاہم سفینہ غزل یہاں بھی نہ رکا اور آگے بڑھتا رہا۔ صفحہ نمبر 399 یعنی 399۔ حسرت کے ہاں جذبے کی رانائی ہے، جبکہ اصغر کے ہاں تخیل کی۔
اصغر کا کلام نفیس و شگفتہ ہے، جگر کی شاعری میں سرشاری ہے، یگانہ چنگیزی نے غزل کو نیا مزاج دینے کی کوشش کی، فانی کی غزل غمناک ہے۔ ترقی پسند شعراء کے فہم و احساس اور نئے رجحان کا غزل نے ساتھ دیا۔ فیض کے ہاں نئے رجحان کے بعض اچھے نمونے ملتے ہیں، ان کے لہجے میں مٹھاس ہے، انہوں نے اشتراکی اور سیاسی مضامین کو تغزل کے رنگ میں بیان کیا ہے۔ ترقی پسند شعراء میں ندیم قاسمی کا مقام بہت اونچا ہے، ان کی غزل میں فکر و احساس کی جھلکیاں ہیں۔ ترقی پسند شاعروں میں ایک اور بڑا نام احمد فراز کا ہے، ان کی غزل ایک نئی معنویت اور فن کی نئی دل آویزی ہے۔ آزادی کے بعد منظر عام پر آنے والے شعراء میں ناصر کاظمی، احمد فراز، افتخار عارف، پروین شاکر اور دوسرے متعدد غزل کو شامل ہیں۔ سوال نمبر 4، جدید غزل کے امکانات کیا ہیں اور غزل کا مستقبل کیا ہے؟ مختصر بیان کیجیے۔ جواب: غزل کے امکانات۔ غزل اردو شاعری کی مقبول ترین صنف ہے، اس مقبولیت میں مشاعروں کی روایت، غزل کی داخلیت و ایمائیت اور اس کی فکر و اسلوب کا دخل ہے۔ مشاعرے کی روایت صدیوں سے ہے، جو جدید دور میں ہمہ گیر ہو گئی ہے۔ مشاعرہ بر صغیر کے علاوہ مشرق وسطیٰ، امریکہ اور برطانیہ میں بھی ہوتے ہیں۔ ریڈیو اور ٹی وی کے مشاعروں سے یہ روایت وسیع اور ہمہ گیر ہو گئی ہے۔ ہر عہد میں غزل گو بڑی تعداد میں منظر عام پر آتے رہے ہیں، آج بھی ادب تخلیق کرنے والوں میں سب سے زیادہ تعداد غزل گو شعراء کی ہے۔ تعداد اور مشاعرے کی روایت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اور اب ہے صفحہ نمبر 400، جو آپ کی کتاب کا آخری صفحہ بھی ہے۔ غزل کا بنیادی موضوع۔ غزل کا بنیادی موضوع عشق و محبت ہے، جس کے تناظرات گوناگوں ہیں۔ لکھنوی دبستان کی عریانی و ابتذال سے لے کر اقبال کی فکری بلندی اور حقیقی انسانی نصب العین سے عشق، سب کا مظہر اردو غزل ہے۔ پاکستان اسلامی فلاحی مملکت بن جائے تو بھی عشق و محبت کا موضوع تر و تازہ رہے گا، بلکہ اس میں پائیداری آئے گی۔ عصر رواں کے انسان کی مصروفیات۔ عصر رواں یعنی جو جا رہا ہے دور، اس میں انسان کی مصروفیت روز افزوں ہے، یعنی روزانہ کی بنیاد پر ہے۔ ادبی شاہکار عموماً طویل ہوتے ہیں، جن کے مطالعے کے لیے فرصت ہونا ضروری ہے، جبکہ انسان ان شاہکاروں کا رس لمحوں میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ غزل مختصر ہوتی ہے اور اس کا ہر شعر معنوی اعتبار سے مکمل ہوتا ہے۔ شعر میں زندگی کا بڑا تجربہ یا زندگی کی بڑی حقیقت مؤثر اسلوب میں بیان ہو جائے تو وہ شاہکار ہو جاتا ہے۔ ایک ہی غزل میں متعدد متفرق شاہکار سما سکتے ہیں۔ صرف غزل وہ صنف ادب ہے جو تیز تر انسانی ترقی اور ہر نئے دور کا ساتھ دے سکتی ہے۔ ہر موقع و ماحول کے لیے غزل کا شعر موجود یا ممکن ہو جاتا ہے۔ غزل ذوق و ذہن دونوں کی تشفی کرتی ہے اور یہ عمل ہمیشہ جاری رہ سکتا ہے۔ اسلوب غزل۔ غزل کے شعر میں معنی و مفہوم کی وسعت اس کی ایمائیت کے باعث ہوتی ہے۔ شعر میں معنی سے ایک چیز زیادہ ہوتی ہے جو اسے وسعت و تاثیر سے ہمکنار کرتی ہے، اور وہ ہے اس کا ایمائی اسلوب۔ یہ ایمائیت سمندر کو کوزے میں بند کرتی ہے۔ اسلوب بعض اوقات ایمائیت کے بغیر بھی جادو جگاتا ہے۔ اہم بات اسلوب کی تازہ کاری ہے۔ غزل کا اسلوب موسیقیت سے قربت رکھتا ہے، چنانچہ غزل گائی جاتی ہے۔ اس روایت نے بھی غزل کو مقبول بنایا ہے۔ غزل کی وسعتیں بے کنار ہیں اور اس کا مستقبل ماضی سے زیادہ روشن ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی کتاب اردو سال سوم کے طلباء و طالبات کے لیے اپنے اختتام کو پہنچی۔